ایک نقاش پریزنٹ پٹیشنر سر، اس کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ رائفل 44 بور سے مسلح ہے۔ اس نے رائفل سے سیدھا فائر کیا، یعقوب کو بائیں کولے پر لگا۔ اونلی سول انجری ان دا ہول ایپیسوڈ آف دا اپنس، یہ اس کو ایٹریبیوٹ ہے سر۔ اس کے علاوہ ایک ملزم ہے محمد عرفان، اس کو الج کرتے ہیں کہ للکارا مارا، دین رقبہ کو پل توڑ کر پانی لگانے کا مزہ دکھا دو۔ اس کے بعد پسٹل 30 بور سے فائر مارا جو سرفراز کو دائیں پاؤں کے انگوٹھے پہ لگا۔ یہ گواہ کو انجری ایٹریبیوٹ ہے اس بندے کو، محمد عرفان کو۔ عرفان کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور ہو چکی ہے جناب، یہ ایسے سے۔ اس کے بعد ہے سر محمد رمضان۔ رمضان کو کہتے ہیں، اس کے پاس کلہاڑی ہے۔ رمضان نے کلہاڑی کے دستہ سے یعقوب کے جسم پر پٹلیوں پہ وار کیے اور للکارے مارتا رہا۔ مقتول کو انجریز ایٹریبیوٹ ہے سر، اس کو محمد رمضان کو ہیچٹ سے، اور یہ للکارے مارتا رہا۔ اس کی پری ریسٹ کنفرم ہو چکی ہے۔ جیسے سرفراز جو ہے اس میں بے گناہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ملزم ہے عمران، جس کو اس میں ریپیٹڈ رول ایٹریبیوٹ ہے۔ پہلا یہ کہ بندوق 12 بور سے فائر مارا جو یعقوب کے پیٹ پر دائیں طرف لگا، یہ ذرا انڈر لائن کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بندوق سے فائر مارا جو سرفراز کے بائیں انگوٹھے پہ لگا۔ پھر کہتے ہیں بندوق سے فائر مارا جو عبداللہ کے دائیں پنڈلی پر لگا۔ پھر کہتے ہیں بندوق 12 بور سے فائر مارا جو شہباز کے بائیں پنڈلی پر لگا۔ یعنی جو تینوں مضروب ہیں ان کو، اور ڈسیز کو جو انجری ایٹریبیوٹ کی گئی ہے وہ محمد عمران کو۔ اب میں ایف آئی آر پڑھ دیتا ہوں جناب۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی گزارش ہے کہ سائل مندرجہ بالا پتہ کا سکونتی ہے ذمہ دارا کرتا ہوں۔ مورخہ 29/9/23 کو وقت 7:03 سائل میں اللہ محمد یعقوب، محمد شہباز، محمد سرفراز اقوام جٹ سکنے 50 ایسپی اپنے ڈیرا سے گاؤں کی طرف پیدل آ رہے تھے۔ ہم جب برکاں والا پھر سے قریب پہنچے تو پہلے سے موجود الزام لائن ایک کا 5 آ گئے۔ الزام لائن محمد عرفان نے للکارا مانا کہ انہیں رقبہ کو پولی توڑ کر پانی لگانے کا مزہ چکھا دو، جس پر الزام لائن نقاش علی نے رائفل 44 بور سے سیدھا فائر مارا جو یعقوب کے بائیں کولے پر لگا۔ دوسرا فائر عمران نے بندوق 12 بور سے مارا جو یعقوب کے پیٹ کے دائیں طرف لگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں عرفان نے پسٹل 30 بور سے فائر مارا جو سرفراز کو دائیں پاؤں کے انگوٹھے پر لگا۔ دوسرا وار عمران نے بندوق 12 بور سے فائر مارا، سرفراز کے بائیں انگوٹھے پر لگا۔ پھر عمران نے بندوق سے فائر مارا جو عبداللہ بندیجہ ان کے دائیں پنڈلی پر لگا۔ پھر عمران نے بندوق 12 بور سے فائر قسم شہباز کے بائیں پنڈلی پر لگا، جس سے مضروبان زخمی ہو کر گر گئے۔ ملزمان سرفراز وغیرہ دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر کوئی نزدیک آئے تو جان سے مات ہے۔ الزام لے محمد رمضان نے کلہاڑی کے دستہ سے یعقوب کے جسم کے پنڈلیوں پر وار کیے اور للکارتے رہا۔ فائرنگ اور شور کی آواز سن کر فلاں فلاں آ گئے۔ یہ وجہ نہ یہ کہ قبل از پانی لگانے کی وجہ سے الزام لے سے ہمارا جھگڑا ہوا تھا، جس پر الزام لے نے ہمارے خلاف تھانہ رنشاہ میں مقدمہ درج کروایا تھا۔ اب پانی لگانے کی وجہ سے سابقہ رنجش کی بنا پر الزام والا نے صلاح مشورہ ہو کر فلاں فلاں کو مجروح کر کے زیادتی کی۔ ایف آئی آر ہوئی 324۔ مجروح ہاسپٹل میں داخل رہا، اس کے بعد ڈسچارج ہوا تو 3 ماہ کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی۔ ڈیتھ میں وہ جو اس کا جو ہے پس پڑنے کی وجہ سے ایتھروسکلوروسس ڈیزیز تھی، کارنری آرٹری ڈیزیز، یعنی اس میں اس کا ہارٹ کا بھی پرابلم تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار کمپلیکیشنز کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اب سر جو پریزنٹ پٹیشنر ہیں، اب اس میں ملازہ یہ فرمائیں گے کہ اس میں 161 کے اسٹیٹمنٹ 2 مرتبہ ریکارڈ ہے۔ یہ ویری مچ امپورٹنٹ ہے کہ ان کا تھرو آؤٹ ورژن یہ ہے، تھرو آؤٹ جو ان کا سٹانس یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نقاش ہے اس نے رائفل 44 بور سے فائر کیا ہے جناب والا، جو اس کو یعقوب کو بائیں کولے پر لگا۔ اب بائیں کولے پہ کوئی ضرب نہیں ہے۔ تھرو آؤٹ 324 کے تحت جب ایف آئی آر ہوئی تب بھی، اب اس کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ریپروڈیوس کی اسٹیٹمنٹ تب بھی، ان کا اپنا بیان بھی مضروب کا ریکارڈ ہوا تب بھی، اس کو سول انجری ایٹریبیوٹ ہے پورے ایپیسوڈ میں۔ اب جو اس کے علاوہ کوکیوز ہیں جن کی بیل آلریڈی ہو چکی ہے، ان کے آرڈر 1 منٹ کے لیے ملازہ فرما لیں سر۔ محمد نقاش ایٹسٹرا ورسز اسٹیٹ پریڈیس کا آرڈر ہے جناب مورخہ 1/12/2023 کا، طارق محمود رانا صاحب ہے۔ اس کا کنکلوڈنگ پیرے میں پہلے وہ آتے ہیں کہ محمد نقاش اور محمد عرفان سے انہوں نے پری ریسٹ بیل ڈسکس کی۔ اب نہ عدالت نے یہ گوارا کیا نہ کسی کونسل نے یہ گوارا کیا کہ یہی دیکھ لیتے ہیں کہ جو انجری اس کو ایٹریبیوٹ کی گئی ہے وہ بیسیکلی ایگزٹ وونڈ ہے، وہ انٹری وونڈ ہے ہی نہیں۔ کہ اس کو جو انجری ایٹریبیوٹ کی ہے وہ تو ڈسیز کے جسم پہ ہے ہی نہیں، مذوب کے جسم پہ ہے ہی نہیں۔
باقی پوری بیانات میں آپ نے اس کو کوئی انجری ایٹریبیوٹ ہی نہیں کی. اب عدالت نے اس میں یہ لکھ دیا کہ محمد نقاش اور محمد عرفان کی 3 ریسٹ بیل ڈسمس کر دی ہے جناب, چونکہ ڈسیز کو انجری ایٹریبیوٹ تھی. So far as the case of remaining petitioner accused Muhammad Ramzan is concerned, during the investigation, the role ascribed to him that he caused injuries with the handle with the hatchet at the person of Muhammad Yaqub injured. But according to the MLC, no such injury is available on the person of Muhammad Yaqub. اب اس سینٹینس کو انڈر لائن کریں, یہ آرڈر انٹیکٹ ہے کہ یعقوب کو کہتے ہیں کلہاڑی سے ضربات پہنچائیں. یعقوب کے ایم ایل آر کے مطابق وہاں پر وہ ضربات نہیں پائے. اگر وہ ضربات نہیں پائی گئی تو جو اس کو انجری ایٹریبیوٹ ہے وہ بھی نہیں ہے, تو اس کا کیس تو رول آف کنسسٹنسی میں ہے. اس کی پری ریسٹ کنفرم ہوئی ہے, اس کی تو آفٹر ریسٹ بیل ہے سر. کہ مقتول کو انجری ایٹریبیوٹ کی ہیں 3 لوگوں کو. ایک جو ہے پریزنٹ پٹیشنر ہے اس کو سر فائر کی, ایک جو ہے کومجوز عمران اس کو فائر کی, ایک جو ہے محمد رمضان اس کو کلہاڑی کے نکالا. اب رمضان کی بیل آنریبل ایڈیشنل سیشن جج نے اس بنا پہ کنفرم کر دی کہ جو اس کو انجریز ایٹریبیوٹ کی گئی ہیں اس کے جسم پر وہ ضربات نہیں پائے گئے اور وہ آرڈر انٹیکٹ ہے سر. اور کومجوز کی بیل اس لیے گرانٹ ہو گئی عرفان کی آفٹر ہے کہ اس نے مقتول کو نہیں مارا, گواہاں کو مارا ہے, اس کی بیل بھی گرانٹ ہوگی. اب اس کی فرسٹ پوسٹ ریسٹ بیل ہے, پری ریسٹ بیل جو ہے وہ خارج ہوئی, کوکیوز کی بھی خارج ہوئی, جس کے بعد گرفتاری منظور ہو چکی ہے. ایون ادروائز اٹ از سیٹلڈ لا کہ پری ریسٹ بیل اینڈ آفٹر ریسٹ بیل بیسڈ آن انٹائرلی ڈفرنٹ پرنسپل. Rejection of pre-rest bail should not having any bearing for grant of after rest bail. Reliance placed on 1982 SMR page 227 as well. وہ this honorable court کو میں پیش کر دیتا ہوں. اب سر اس کے ایم ایل آر کو ملازہ فرمائیں گے ایک لمحے کے لیے یقل کی. اب اس میں انجری نمبر 1 کیسا ہے, 0.5 into 0.5 cm lacerated firearm entry injury wound going deep with inverted margin with blackening around head right ear forefoot. blackening بھی ہے, انورٹڈ مارجن ہے. جب انورٹڈ مارجن ہوں گے اس نی کے جو زخم کے کنارے ہیں وہ اندر کی طرف دھنسے ہوئے ہیں, یہ داخلے کا زخم ہے. اب انجی نمبر 2 کیا ہے, اب انجی جو ہوتی ہے اینٹی وونڈ وہ ہمیشہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے, اس کا جو ایگزٹ وونڈ ہوتا ہے ہمیشہ سائز میں بڑا ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے کہ 1 cm into 1 cm فائر آرم انجری وونڈ گوئنگ ڈیپ ود انورٹڈ مارجن, خارجہ زخم ہے ان دا لیفٹ ہیپن ریجن میں ہے. یہ تو خارجہ کا زخم ہے, ایک ہی فائر ہے اس کو, وہ فائر جو ہے وہ کوکوز عمران کو ایٹریبیوٹ ہے. جو انجری مجھے ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ لیفٹ سائڈ والے, یہ تو انجری ایکچولی ایگزیکٹ وونڈ ہے. یہ کیس ڈائری نمبر ہے 52 ڈیٹڈ ہے 19/3/2024 ہے, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایم ایل سی نمبر 1671 جو ہے 29/9/2023 میں انجری نمبر 1 اور 2 کے متعلق کلیئرٹی کرے. اب اس کی کلیئرٹی کا انہوں نے یہ لیٹر لکھا کہ انجری نمبر 1 جو ہے وہ انٹری وونڈ ہے, انجری نمبر 2 جو ہے وہ ایگزٹ وونڈ ہے. وہ کلیئرٹی انہوں نے ریپروڈیوس کی اپنی کیس ڈائری نمبر 53 ہے ڈیٹڈ 25/3/2024. 324 کے تحت جب اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئے اس کے مطابق بھی اس کو سول انجری ہے. جب 302 کے تحت دوبارہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئے اس کے مطابق بھی سول انجری. اب سر میرا کیس جو ہے وہ کوکیوز سے بھی بیٹر فوٹنگ میں ہے, جس کی پری ریسٹ بیل کنفرم ہو چکی ہے. اس میں سر 2021 سے مارچ پہ 211 ہے سر. میٹر کیا تھا کہ جو انجری ایٹریبیوٹ کی گئی تھی ایکچولی دیٹ واز ایگزیکٹ وونڈ. In FIR, the complainant claimed that the firearm injuries were shot on the front side of the abdomen of the deceased, but the postmortem report did not show any wound of entry on the abdomen from the front side, but showed exist wound. تو اسی بنا پہ جو ہے آنریبل سپریم کورٹ نے کیس جناب والا منظور کیا. دین سر 2014 ہے سر, ایم ایل ڈی پیج 614 ہے. Injury wound on the right side of the neck of the deceased being through and through. Exit of the said injury was the other injury observed by the left side of the neck. Except such injury, no other injury on the person of the deceased has been attributed to the accused. Accused to whom the injuries on the person of the prosecution witness were attributed had already been admitted to bail. یہ تھی چھری کا زخم through and through. انہوں نے لیفٹ سائڈ والا دوسرے کو ایٹریبیوٹ کر دیا,
وہ ڈاکٹر نے کہا ادھر سے لگی ہے ادھر سے نکلی ہے ایک ہی زخم ہے یہ ایگزیکٹ وونڈ ہے اسی بنا پہ کہ ایک ہی ڈسیز کو انجری ایٹریبیوٹ تھی آنریبل کورٹ نے جو ہے وہ بیل گرانٹ کی ہے سر سب سے بڑھ کے یہ پاک وطن کا کیس ہے میں اس میں ٹرپل مرڈر کیس ڈسیز کو انجری ایٹریبیوٹ کی گئی ہے جناب لیفٹ سائڈ آف نیک فائر لگا ہے بعد آف ڈیتھ بھی ہے لیکن لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر نے کہا اینٹری نہیں ایگزیکٹ آنریبل مسٹر جسٹس شہرام سرور صاحب نے ڈسیز کو انجری ایٹیٹیوڈ کی ہے سلائی کیا انہوں نے 2021 ایسی ہم بات پہ یہ تھانہ ملکہ اس کا ٹرپل مرڈر کیا تھا as per FI precise allegation against the petition that he made a fire with 34 pistol hitting on the right side of neck of Tanveer Hussain deceased. But the postmortem report did not show any wound of entry on the right side of neck of Tanveer deceased. Rather, the seam was shown an exit wound, جیسا کہ میرا کیس ہے سر. And with prima facie ocular count to the extent of the present patient's direct conflict with the medical evidence reliance is placed on یہی 2021 ایس سی ایم آر پیج 211 اسی بنا پہ انہوں نے ٹرپل مرڈر کیس میں ڈسیز کو جو انجری نیک پہ ایٹریبیوٹ تھی وہ اینٹری کی بجائے ایگزٹ وونڈ تھا تو اسی بنا پہ جناب انہوں نے بیل گرانٹ کی ہے یہ پاکستان کا ٹرپل مرڈر کیس ہے ڈے لائٹ کرنا ہے 3 مقتول ہیں اور مقتول کو پسٹل سے فائر نیک پہ ایٹریبیوٹ آن دا سول گراؤنڈ calcular count in conflict with medical evidence with the, to the extent of the accused. اب سر NLR 2000 CRLJ page 452 ہے سر کہ جس میں عدالت نے یہ ہولڈ کیا گیا کہ اگر سیم فوٹنگ میں کیس فال کرتا ہو جیسے کو کہ اس کی آلریڈی بیل اس بنا پہ گرانٹ کی جا چکی ہے کہ میڈیکل میں وہ انجری فال نہیں کرتی ہے بھی تو اس پہ ایک ملزم کی بیل کورٹ نے گرانٹ کر دی دوسرے کی ایڈیشن جج صاحب نے خارج کر دی NLR 2000 CRLJ page 453 لاہور ہائی کورٹ کی denying bail by accused role similar to the role of accused who were granted bail by additional session judge would be simply unfair, unjust, and divide the judicial propriety. I took in such cases admitting the accused to no bail. Accused would not become entitled to bail on the ground that in the investigation he has found guilty and challan has been submitted to the court. Such view would has divided the judicial blessing. Trend of dismissing bail application on the ground of the accused has been found guilty during investigation and duly challan in increasing alarming. It has been laid for the foundation of injustice in many subordinate courts. This is not the intention that the law, keeping in view the shape and scale of the justice and the provision of the statute, as such that this reasoning for dismissal of bail application need not to be given weight and should be discarded. During the recent past, and that these days the trend of going and is being projected by the prosecution, subordinate court and the complainant of the criminal cases that due to the fact the accused has been found guilty during the investigation and challan in a non-bailable offense, he is entitled to be admitted to bail. It is the proper express of the bail application has to be disposed of within the framework of section 497. Even after the accused challan, he has a locus standi to move the bail application, which competent can be accepted, rejected within the limits of law. If reasoning that accused has been found guilty in the investigation and challan is not entitled to bail approved, there would be no need to retention of section 497 CRT. Bail was granted, sir. Then, sir, یہ 2006 ہے پی سی آر ایل جے پہ 290 سر لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کی رولنگ ہے ایک جج صاحب نے بندے کو یہی ڈسکریپنسی تھی انٹری اور ایگزٹ وونڈ کی اس کو کنوکشن کر دو آنریبل ڈویژن بینچ نے آن دا سول گراؤنڈ وداؤٹ ٹچنگ دا میرٹس آف کیس جو ہے وہ اس کی سزا سسپینڈ کر دی سسپینشن آف دا سینٹینس as such that the circumstances pending appeal suspension was sought on the payment sir on the exist between the ocular account and medical evidence. Injury found on the back of the deceased was fact was exit wound and according to FIR it was attributed to the accused. Mere this was no other injury was attributed تو انہوں نے سزا ہی سسپینڈ کر دی سر یہ 82 SCMR پیج 227 ہے جس میں یہ کہا گیا کہ پری ریسٹ بیل اور آفٹر ریسٹ بیل based on entirely different principles. Then, sir, 1979 SCMR page 9, 1980 SCMR page 142. یہ بیسک رولنگ ہے جو پہ پرنسپل آف کنسسٹنسی جو ہے اس میں جو انہوں نے پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا ہے ان حالات میں میری ریسپیکٹفل سبمیشن یہ ہے کہ petitioner is entitled for grant of bail on the basis of further inquiry. ان کا جتنا اکولر اکاؤنٹ ہے وہ سارے کا سارا اسی بات پہ ہے جناب کے پاس چالان بھی آ گیا میرے پاس ڈبل کاپیز ہے مانسک اسٹیٹمنٹ کی پہلی 300 کاپیز میں دوسری 302 میں اور کمان کے مطابق اس کو کولے پہ ضرب منسوب ہے کولے میں ہی ہے نہیں
ایک فائر ہے، ایک فائر میں دو بندوں کو جدھر سے فائر نکلا اس کو بھی ایٹیٹیوڈ کر دیا، جدھر سے سر لگا اس کو بھی ایٹیٹیوڈ.